الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھا گیا بے تیرے الفاظ وچ تاثیر کتھوں آئی، تو شعر آدھاں تے تاثیر کیویں آئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نبی دی ذات دوتے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا دنیا دوتے رہ کے جتنا ڈھیر میرے اتے درود پڑھ سی میں قیامت والے دیہاڑے ادے اتنا ہی قریب ہو سا۔ اللہ دے اب آبی دی محتشم اسی سٹیج دوتے سن دے ہاں، کچھ لوگ یہ آدھے بھئی تساں اپنا قیمتی وقت کڈ کے آئے بیٹھے ہو، لیکن میں یہ آدھا بھئی قیمتی وقت کڈ کے نہ آئے بیٹھے بلکہ جیڑے وقت چ اتھے بیٹھے ہیں ایو ہی قیمتی ہے۔ سستی نال بانا تے سرکار دی بارگاہ وچ بانا ہی فضول ہے، سستی کاہلی اس دے وچ تو ہو ہی نہیں سکدا۔ پھر مومن ہوئے سنی ہوئے، مطالع المسرات دے اندر شرح دلیل الخیرات دے اندر فرمایا گیا کہ جس بندے دے دل جس دے سامنے حضور دا ذکر کیتا ونجے، حضور دا ذکر سن کے تے او دے سینے دو ٹھڈ نہ پوے، او دے سینے دے وچ دھڑکن والا کوئی دل ہی نہیں، کوئی پتھر موجود ہے۔ ایک باری صحیح کر کے ادب دے نال، شوق دے نال، ذوق دے نال بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل صد عزت و تکریم زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب زید شرفہ، کثیر تعداد وچ علماء کرام ذوی الاحتشام قراء حضرات اور تمام سامعین حضرات، بھائی عزیز اللہ صاحب نے اور اہل محلہ نے بڑی تگ و دو اور انتہائی کوشش و کاوش دے نال اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، اور میں تو پہلے انتہائی پر مغز خطاب حضرت علامہ مولانا عبد الکریم شانی صاحب زیدہ شرفہ آپ دا ہویا۔ آپ دے خطاب تو بعد میرا کچھ بولنا بندا کوئی نہیں، چونکہ آپ انتہائی معزز و محترم ہیں اور سند یافتہ ہیں، اور میں ایک ناقص العلم اور ناقص العمل ہاں۔ میرے نال انتہائی بہترین حضرات اتنے تشریف فرمائیں، انہاں احباب نو میں اپنا سبق سناونا اور تساں احباب تک چند گزارشات پیش کرنیاں۔
اگر غلطی ہو سی مینوں خوشی محسوس ہو سی کہ مینوں آگاہ فرما دیویں. اور اج دس مختصر اس اجتماع دے وچ میں عقیدہ ختم نبوت دے متعلق چند گزارشات پیش کرنی ہیں تاکہ اسا صرف اور صرف نعرہ نہ لواں، سانو اس دی حقیقت دا بھی پتہ ہوئے. چونکہ عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے دوتے پورے دین دا ڈھانچہ قائم ہے. اے اساس ہے، اے بنیاد ہے. کوئی بھی عمارت قائم کرنی تا دی بنیاد ایرا ٹھیک ہوئے، ایرا ٹھیک نہ ہوئے تا اتا کیڑی شاید نہیں ٹھیک، کوئی شاید ٹھیک کوئی نہ ہو سی. لہٰذا تمام عقائد دا بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے. اور اتنا اہم عقیدہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے سب کچھ اس عقیدے دوتے قربان کر دیتا. تسی کدی کتب اٹھاؤ، علماء کو سن دے ہو سو، تسا علماء کو پوچھو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر جتنیاں جنگاں لڑیاں گئیاں، چند انہاں جنگاں دے وچ 600 یا اس دے آسے پاسے 700 یا 600 تقریباً افراد شہید ہوئے. میں صحیح اپنا مستحضر تے نہیں ہے، لیکن تقریباً 600-700 افراد تمام جنگاں دے وچ شہید ہوئے. لیکن خالی جڑی ختم نبوت دی پہلی جنگ لڑی گئی ہے جنگ یمامہ دے اندر، اس دے وچ 1200 کے بار صحابہ کرام شہید ہوئے. اتنا بڑا عقیدہ کہ صحابہ نے اپنے آپ نو اس واسطے وقف کر دیتا. اور پھر صحابہ دی زندگی تو لے کے آج تک بحمد اللہ تعالی ہر مومن دے مقدر دے اندر اللہ پاک نے اس عقیدے دا تحفظ لکھ چھوڑیا. اسی تسی سنیا بھائی عزیز اللہ صاحب نے ختم نبوت کانفرنس کیتی ہے، جا بجا ہور بھی جائیں دوتے اشتہارات پڑھ دیو سو بھئی ختم نبوت کانفرنس ہے. کدی اتھائیں کتھائیں اے بھی پڑھے نے یا سنے نے بھئی ختم رسالت کانفرنس ہوئی ہوئے. ختم نبوت ہوندی، ختم رسالت کیوں نہیں ہوندی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دے نبی بھی ہیں تے اللہ دے رسول بھی ہیں. انجی آری گال ہے نا جی، ختم نبوت ہے، ختم رسالت کیوں نہیں؟ جو اگر ختم نبوت ہے اور اس کا مطلب اے وے بھئی حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کیا نبوت آپ تو بعد نبی تک کوئی نہیں آ سکتا؟ کیا آپ تو بعد کوئی رسول آ سکتا؟ یہ چیز میں تمہیں سمجھاونا چاہنا. علماء دی موجودگی میں پہلے تھوڑی ایک اوکھی گل کر لیواں تے بعد اس میں سمجھاون واسطے انشاءاللہ تمہیں سوکھا کر دیساں. منطق دا ایک قانون ہے کہ عام دی نفی دے نال خاص دی بھی نفی ہو ویندی. عام دی نفی دے نال خاص دی بھی نفی ہو ویندی، لیکن خاص دی نفی دے نال عام دی نفی نہیں ہوندی. علماء میری اپنا رہنمائی فرما دے سے عام دی نفی دے نال خاص دی بھی نفی ہو ویندی. تانوں میں مثال دیواں، ایک بندہ صوبہ سندھ وچ رہندا، او سندھی ہے. کوئی بندہ آکھے بھئی اے سندھی ہونا خاص ہے، انجے گل ہے ایک صوبے دے نال خاص ہو گیا اور پورا پاکستان اس واسطے کیوے عام ہے. انجے گل تو میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف تانوں سمجھا کے وینا چاہنا. سندھی ہونا خاص ہے اور پاکستانی ہونا کیوے عام ہے. اسی طرح ہی ہے نا جی، علماء نو تو میں سبق سناونا، تانوں میں سمجھاونا. ہن کوئی بندہ آکھے بھئی فلاں بندہ سندھی نہیں، تو بات کیا مطلب ہے بھئی وہ پاکستانی بھی نہیں، وہ ہو سکتا بلوچی ہوئے، ہو سکتا پنجابی ہوئے، ہو سکتا سرحد صوبے دے رہن والا ہوئے. انجے گل ہے نا، وہ اگر وہ سندھی نہیں تو پاکستانی تو ہو سکتا نا. لیکن کوئی بندہ کہ بھئی یہ پاکستانی نہیں ہے تو وات نہ بلوچی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ سرحدی ہے، کوئی بھی نہیں. انجے گل ہے نا، نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. نبی اللہ نے 1,24,000 کم و بیش بھیجے، 1,24,000 کم و بیش بھیجے. رسولوں دی تعداد 313 ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوندا، ہر نبی
رسول نہیں ہوندا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوندا. تو اس واسطے رب نے ختم نبوت فرمایا کہ اے میرے محبوب تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جس وقت نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کی میں بعد آ سکتا ہے. رب نے اس سے واسطے فرمایا بھلا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کہ اللہ دے رسول ہیں اور آپ تمام نبیوں دے ختم فرماون والے ہیں. ختم نبوت میں عرض کیتا انتہائی حساس عقیدہ ہے اور انتہائی اہم عقیدہ ہے. اور اے او عقیدہ جڑا علماء نے بیان فرمایا، میں اپنے کولوں نہیں آدھا پیا، علماء نے فرمایا کہ تقریباً 150 احادیث طیبہ 150 احادیث طیبہ اس دی وضاحت کرن واسطے موجود ہیں. اور بالمعنی ہزارہ حدیثہ موجود ہیں جڑے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرن والیاں ہیں. میرا اپنی بھی کی طبیعت خراب ہے تو تہاڈا مزاج ہی میں لگدا انجے پیا جی تساں تھک کے بیٹھے ہو. میں اچھا پہلے تو میں تمہیں یہ دساں بھائی تساں خوش رہنا چاہتے ہو یا کوئی زندگی دے وچ؟ اج تو نہیں، زندگی دے وچ خوش رہنا چاہتے ہو؟ خوش رہنا ہر بندہ دی خواہش ہے نا. میں خوش رہنا چاہتا، میں چاہتا کہ میں خوش رہاں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادها. فرمایا اللہ اس بندے نو خوش رکھے، فرمایا اللہ اس بندے نو خوش رکھے جیڑا میری حدیث سنے، انہوں یاد کرے، انہوں محفوظ کرے تے پھر اگاں لوگاں تک پہنچا دے. میں حدیث طیبہ پڑھن تو پہلے میں حدیث شریف پڑھ دیواں کہ جیڑا بندہ حدیث پاک سنے، انہوں محفوظ کرے، انہوں یاد کرے، یاد کر کے تے اگاں پہنچا دے، اللہ اس بندے نو خوش رکھے. اچھا ہن اساں یاد بھی کرنی، اسی سننی بھی ہے، اساں اگاں بھی پہنچاونی تے لیکن اگاں پہنچاون واسطے اساں سستی نال سن لیاں تے ساڈے کول کوئی لفظ اگاں پیچھے ہو گیا تو پھر اگر غلط بیانی ہو گئی خدا نہ خواستہ تو پھر کتنا بڑا سارا نقصان ہو ویسی، اگلے دا کتنا بڑا نقصان ہو ویسی. لہٰذا صرف چند لمحے چند منٹ انہاں احادیث طیبہ نو سننا تے پھر انہاں نو یاد بھی رکھنا اور اے عقیدے دی پختگی واسطے ہے. پھر میں تہاڈے مزاج دے مطابق ایک دو واقعات بھی سنا چھڑے ساں جڑے نوں تساں خوش ہوندے ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی کمثل الانبیاء من قبلی. فرمایا میری مثال تے میں تو پہلے آون والے نبیوں دی مثال انجے راجل بنا بیتن. فرمایا جویں کوئی بندہ گھر بنائے فاحسنہ واجملہ تے بڑا سوہنا گھر بنائے، ویکھن والے واسطے وہ حسین و جمیل ہوے، گھر بنائے تے بڑا حسین و جمیل گھر بنائے، بڑا سوہنا گھر بنائے. او سوہنا گھر بنا کے تے لوگ آویں انہوں ویکھن واسطے، ایڈا سوہنا گھر ہوے جو دورو دورو لوگ آوے اس نو ویکھن واسطے. ہن لوگ اس گھر داخل ہوویں، اس گھر دی ایک نکر ایک چون دے وچ یا ایک کس جگہ دے اوتے فرمایا ایک اٹ دی جا خالی ہوے. ذرا سمجھنا اس گل نو، ایک اٹ دی جا خالی ہوے، آمن والے لوگ تعجب کریں کہ کاش اے اٹ بھی لگ ونجیا تے گھر دی خوبصورتی ہور ود ونجیا. فرمایا فان اللبنۃ، فرمایا او اٹ جڑی اس محل نبوت تو پورا کرنے والی ہو میں محمد رسول اللہ دی ذات ہے. فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین. فرمایا میں خاتم النبیین، رب نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن. فرمایا رب نے مینوں 6 گلاں ایسی ہیں جنہ دی وجہ تو اللہ نے مینوں دوسرے نبیوں تو فضیلت عطا فرمائی ہے. اور بھی ڈھیر ساری ہیں لیکن خاص 6 دا ذکر فرمایا. ایسی ہیں 6 کہ جنہ دی وجہ تو جڑیاں گلاں دوسرے نبیوں نوں نہیں عطا فرمائیاں رب نے او مینوں عطا فرمائیاں. او 6 گلاں کیڑیاں سرکار نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم. فرمایا پہلی مینوں جڑی گل عطا کیتی گئی رب نے مینوں جوامع الکلم دا معجزہ عطا فرمایا. جوامع الکلم دا مطلب اے بھئی الفاظ تھوڑے ہوندے تے او دے وچ معانی دے سمندر موجود ہوندے، معانی او دے وچ بہت زیادہ ہوندے، الفاظ مختصر جے ہوندے. ویسے تا ہر نبی دی اے شان جڑی خطابت اے شان ہے چونکہ ہر نبی اپنے دور دے اندر بہترین خطیب ہوندا
تے خطیب او ہوندا جڑا اپنا معافی ضمیر اور اپنی گل لوگاں نو صحیح سمجھا کے ونجے، اور نبیاں تو ود کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جڑا اپنا معافی ضمیر اور اللہ دی توحید اور اپنی نبوت و رسالت لوگاں تک صحیح سمجھا کے نہ جا سکدا ہوئے۔ فرمایا او تیت جوامع الکلم، پہلا اللہ نے مینوں جڑا معجزہ عطا فرمایا اور جڑی پہلی فضیلت عطا فرمائی وہ کیڑی ہے کہ رب نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمائے۔ دوسری گل سرکار نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا روب دے نال رب نے میری مدد فرما دیتی ہے۔ کہ میں روب دے نال مدد فرمائیے، فرمایا کہ میرا دشمن مہینے دور مسافت تے بیٹھا ہوئے، مہینے دا سفر ہوئے، مہینہ دور بندہ سفر کر کے اتنے پہنچ دو، اتنا دور میں تو میرا دشمن بیٹھا ہوئے تو وہ میرے روب اور دبدبے تو انکم دا پہ ہوندا جی میری تلوار دے تلے بیٹھا ہوا ہوندا۔ منو سر تو بالرعب، دوسرا ہے کہ میرے روب دے ذریعے میری مدد کیتی گئی، اور تیسرا فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، فرمایا کہ میرے رب نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال فرما دیتا۔ مال غنیمت او ہوندا جیڑا جنگ کرن تو بعد مسلمانوں رب فتح عطا فرمائے، اور فتح عطا فرماون تو بعد جڑا کفار دا مال او چھوڑ کے نس ونجن، اس جڑا مال ہوندا اس کو مال غنیمت آ دین۔ پہلے دور دے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے انہاں دے واسطے حکم ہو رہے ہیں، انہاں واسطے اپنے واسطے وہ حلال کوئی نہیں، لیکن تواڈے میرے غمخار نبی دے جوڑیاں دا صدقہ رب نے مال غنیمت نو حضور واسطے بھی تے حضور دی امت واسطے حلال فرما دیتا۔ فرمایا وَحُلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، فرمایا کہ رب نے پوری روئے زمین نو میرے واسطے مسجد بنا چھوڑیا، مسجداں و طہورا، فرمایا مسجد بھی بنا دیتا نال پاک بھی فرما دیتا۔ پہلے نبی اور امتی انہاں واسطے ایک مخصوص عبادت گاہ ہوندی ہے، تساں اج بھی چلے جاؤ، تسی شہر وچ ویکھ لو، جا بجا جائیں تے ویکھ لو، جتھے بھی عیسائیاں دے ہیں انہاں دے گھر ہیں، عبادت گاہ ہے، وہ ایک مخصوص جگہ ہے، اس تو علاوہ وہ کتھائیں بھی عبادت نہیں کریندے۔ کسے بھی اگر یہودیاں دے کوئی چلے جاؤ، چرچ چلے جاؤ، یا انہاں دا جڑا ہے وہ اسے چلے جاؤ تو وہ اتھائیں عبادت کرے سن جڑا انہاں دے عبادت گاہ ہے، اس تو علاوہ وہ عبادت نہیں کر سکدے۔ لیکن قربان ونجا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدسہ تو، اور انہاں دے صدقے رب نے سانو فضیلت عطا فرمائیے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب تیرے ذات دے خاطر میں پوری روئے زمین نو پاک فرما دیتا، تیرا امتی جتھے چاہے جویں چاہے میری بارگاہ وی سجدہ ریز ہو ونجے میں اودی عبادت نو قبول فرما لیواں گا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اور اگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ رب نے مینوں ساری مخلوق واسطے رب نے مینوں رسول بنا کے بھیجیا۔ پہلے نبیاں دا خاصہ کوئی نہیں، پہلے نبی مخصوص علاقے اور مخصوص جڑانا اس زمانے واسطے تشریف لے کے آندے ہیں۔ زمانہ ختم، نبوت ختم، علاقہ ختم، نبوت دا دائرہ بھی ختم، لیکن تواڈے تے میرے غمخار نبی جتھوں تک رب دی ربوبیت موجود ہے، جتھوں تک رب العالمین دی وحدانیت اور جتھوں تک اس دا جہان موجود ہے، رحمت للعالمین دی رحمت اتھاؤں تائیں وسیع ہے۔ اور آخر دے سرکار نے اشارہ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا میرے رب نے مینوں خاتم النبیین بنا کے بھیجیا۔ ختم نبوت انتہائی اہم عقیدہ میں تنوں عرض کر چکا، ختم نبوت دے اتے ہر دور دے وچ پر دیون والی شخصیات موجود ہیں، اور انہاں دی اپنا کمال نہیں بلکہ رب انہاں نوں چون لیندا ہے۔ اسا ملک پاکستان دے اندر وکھاں، پاکستان پڑھن تو کچھ عرصہ پہلے ماضی قریب دے اندر وکھاں پیر مہر علی شاہ صاحب، جس طرح علامہ عبدالکریم شانی صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ فرما اپنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر انہوں دے صاحبزادے سعد حسین رضوی صاحب زیدہ شرف ہو، ہن انہاں تو بعد جاندے جاندے حصے دے وچ ایک کام آندا ویسی او اپنی قسمت دے تے رش کریندے وینے، رب انہاں کول کام لیونا چاہندا ہے۔ تھر پار دے علاقہ ہے، اتھے لوہار آئی، اتھے لوہار بیٹھا اپنی بٹھی تا کے او کہاڑی پہ تیز کرے، مرزائی اے بڑے چاہتے رہن، کوئی شک نہیں اس گل دے اندر بھئی جتنے اے چلاک ہیں نا اور جتنے اے اسلام واسطے خطرناک ہیں، کوئی بھی اور خطرناک کوئی نہیں۔ ایک دشمن ہونا ظاہری، اے سامنے ساڑھا تو خدا نہ خواستہ کوئی دشمن ہے، اس کو ڈنڈا سوٹا کوئی بندوق کوئی پستول ہے ساڑھا سامنے آندا پہ پتہ بھی ساڑھا ہے دشمن ہے، اس دا بندہ مقابلہ کر سکدا،
ایک بندہ جیڑا ہے نا بھئی اتو دوست والا روپ ہوئے تے وچو دشمن والا روپ ہوئے، او بندہ بڑا خطرناک ہے. اے اپنے آپ نو اخویندے مسلمان ہیں نہیں، لیکن اخویندے مسلمان ہیں، اگرچہ ساڈا قانون موجود ہے، اخویندے مسلمان ہیں. اے بیرون ممالک دے اندر انہوں نے اپنے قرآن دے ترجمے باقاعدہ چھپوا کے بھیجن، انہوں قرآن دے بڑے غلط ترجمے بھیجن، قرآن دی آیات نو مسخ کیتا، اور انتہائی خطرناک انہوں دے اقدام ہیں. تو او قادیانی آیا تے او جہاں شہر وڑیا نا جی، جی میں تواڈی پل آندی پئی ہے، جہاں شہر وڑیا نا اگو لوہار دی دکان آئی، اس آکے ہووے نہیں پہلے اس لوہار دے اپنا پہیے جمایا ونجے، سکہ جمایا ونجے، اسے نو ہی بندہ جڑا نا میں پہلے پھسا لئی تے شہر دے چکر میں وات لیساں. اور عمومی طور تے اے اسا جڑے ساڈے جٹ بھرا ہوندے نے تھوڑے جے سادہ مزاج ہوندے نے، سادہ مزاج ضرور ہوندے نے لیکن ایمان انہاں دا بڑا پختہ ہوندا، عقیدہ اور ایمان بڑا پختہ ہوندا، پڑھے لکھے نالو عقیدہ انہاں دا پختہ ہوندا. وہ آیا لوہار جناب اپنی وہ ہتھی چلا کے وہ اپنی بٹھی گرم کہندا پیا، کہاڑی تیندا پیا، اس دی جناب سلام دعا کیتا، سلام دعا کر کے وہ بہ رہا، بہ کے جناب اس آکھیا جی میں تا بڑا دوروں آیا جی تے میں تا اے تانوں کوئی تھوڑی گلاں دسنیاں تے اپنا اس نے اپنا طریقہ واردات شروع کیتا. طریقہ واردات شروع کر کے نا ہن لوہار اپنے مگا نے اپنی بٹھی تائی ہوئی تے او اس کہاڑی دے وچ مگا نے وہ آکھن لگا جی اے ہن گل ہے جی تے مرزا غلام احمد صاحب ہیں جی تے او ساڈے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکرے کفر نباشد، اے ساڈے جی نبی ہیں تے حضور تو بعد اے بھی نبی آ سکدے ہیں تے ذلی نبی تے بروزی نبی تے فلاں ڈمکاں جو انہاں دا طریقہ واردات ہے او کرین لگ گیا. لوہار اپنی بتھی انجا تائی رکھی تے نال کہاڑی بھی گرم کریندا رہیا، کو تیز جلے گہاڑی کر رہا نا جی اس وجہ چایا وجہ چاہ کے وچ ٹھوکیا. اتنا تائیں لوہار خاموشی نال سندا رہیا بھئی تو آدھا رہا تے میں سندا رہا سا. لوہار سندا رہیا تے او آدھا رہیا. جس وقت او آکھ چکا لوہار اس کہاڑے دے وچ وجہ پا لیا، وقت لوہار نو آ گیا غصہ تے لوہار دی سٹ تانوں پتہ بھئی کیڑی بیڑی ہوندی. لوہار چائی کہاڑی تو دی گردن تے رکھ چھوڑی اور گردن تے رکھ کے آکھن لگا ہن اگر اپنے پیو دا اے تے اپنی جان دی لوڑ ہے تے آکھ بھئی تیرا مرزا جڑا قادیانی ہے او بڑا ہی بیڑا، او بڑا ہی خبیث ہے، او کذاب ہے، او دجال ہے، او جھوٹا ہے، ورنہ اس کہاڑی نال میں تیرا سر لا چھڑے ساں. او جڑا اس مرزا قادیانی دا پجاری آئی اس نے ایک زبان دے نال 700 گال کٹ چھوڑی، او فلانا او حرام زادہ، او فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، میری جان بچے تو میری جان چھوڑ، میں نے اس کہاڑے تو ڈرے. جس وقت کو لوہار اے ویکھیا نا بھئی اپنے عقیدے تو پھر گیا تے اپنے نبی جس نو اے نبی مندا اس نو اے گالیاں دیندا پیا. کو لوہار نے کہاڑی چاہ لئی، کہاڑی چاہ کے دے ہاتھ ہی دتی، آکھن لگا میں ہاں لوہار ضرور، میں سادہ جا بندہ ضرور، ہن اے کہاڑی تیرے ہاتھ چھے، اس نال میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری بوٹی بوٹی میرے نبی دا قصیدہ پڑھدا رہا سی. تو تا اپنے کو لوہار آکھن لگا تو تا اپنے نبی نو گالی کڈ لئیاں اس کہاڑے دے ڈر تو، لیکن من جان وین دا ڈر کوئی نہیں، جان اوہ ہی ہے جی سرکار دے نام دے تے قربان ہو ونجے. اس واسطے اے عقیدہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دے ہوندے ہیں، آپ دی زبانی جو اسا سن کے سب کچھ بیان کر دیاں. آپ ارشاد فرمان دیاں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نو کسی نے آکھیا کہ پیر صاحب تساں جو ایڈا وڈا دعویٰ کر چھوڑیا مرزا قادیانی دے نال تے اے تساں دعویٰ کیویں کیتا؟ آپ نے فرمایا یعنی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او سنن والے او سنو، مجھ ہمیشہ زور لیندی اپنے قلعے دے سر دے اوتے، میرا قلعہ سرکار دی بارگاہ دے وچ مضبوط ہے، میں کوئی آپ زور نہیں لایا بلکہ سرکار دی طرف حکم ہویا تے میں عرض کر دیتا ہے. اس واسطے اے عقیدہ انتہائی اہم ہے، اے عقیدہ بڑا ضروری ہے. لیکن میں کچھ درد دل دیاں گلاں بھی کر لیواں جڑے میرے دل دے وچ درد ہیں. اج دے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا جی تقریباً 80% یا 85% آبادی اہل سنت و جماعت دی اس ملک دے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود کے وجہ ہے بھئی ساڈی حکومت کوئی نہیں. سانو وجہ تلاش کرنی چاہیے نا جی، وجہ کیا ہے؟ وجہ اے وے بھئی ساڈے چ اتفاق کوئی نہیں، ساڈے چ
اتفاق کوئی نہیں، ساڈے اتحاد کوئی نہیں. اج انتہائی ضرورت ہے اس امر دی کہ اسی سارے سنی متحد ہو ویاں، سارے سنی متفق ہو ویاں. اسا کسے دے یار سن نالی نہ ڈئی سی تے کی ہووے سی، سڑک نہ ڈئی سی تے ساڈے پیو دادیاں کوئی سڑکاں تے گڈیاں بجائیاں، انہاں کول تو ہو سکدا کوئی سواری واسطے گھوڑا ٹانگا کوئی نہ ہوے. ہاں جی انہاں تو ساری زندگی گزار نہیں لئی تے گزاری بھی سونی ہے نہیں ہے کونے نے سونی گزاری تے سانوی نالی سڑک نہ ڈئی تے کیڑا ڈر ہے. ہاں جی سانی اے نہ ڈئی تو کوئی ڈر کوئی نہیں، لیکن اگر سرکار دی نگاہ مقدس ساڈے تے پی گئی تو ود کے ہو سی، بس ساڈے تے ساڈی کیڑی بہار ہو سی. اس واسطے سب نالو پہلے اساں آپس دے اندر اتفاق قائم کرنا، سب نالو پہلے اساں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا. اے علماء دا بھی کام ہے، اے اپنا عوام دا بھی کام ہے. علماء بھی آپس وچ متفق ہوویں. میں علماء دی جماعت شامل نہیں ہاں، میں تو علماء دی جتیاں سدھیاں کرن والا ہاں، لیکن گزارش انہاں تک میری ضرور ہے، میرے ہاتھ بدے ہوئے ضرور ہیں کہ آج ساڈے مقتدر علماء آپس دے اندر اتفاق و اتحاد کو قائم کریں. او اگر قائم ہو گیا، اتفاق قائم ہو گیا تو پھر ساڈے سارے مسائل حل ہو ویسن. اور جس مقصد واسطے اس ملک نو قائم کیتا گیا او مقصد سن انشاءاللہ علی الوجہ الاتم رب عطا فرما دے سی. اس واسطے دوسری گل، اساں صرف جوش دے نال کام نہیں لینا، اساں نال ہوش دے نال بھی کام لینا. جتنے بھی کارکنان حضرات، جتنے بھی تسی احباب تشریف فرماؤ، اسا جوش دے نال کام نہیں لینا، اسا کس نال کام لینا؟ ہوش دے نال. اج تو 1.5 سال 2 سال پہلے تانوں یاد ہو سی قائد آباد بینک دے اندر ایک وقوع ہویا، او ایک اپنا گارڈ نے اپنے ایک مینیجر نو قتل کر دیتا. اچھا قتل کیتا کیا تانوں اس دی ساری کہانی دا علم ہے یا او دی تحقیق کیتی ہے؟ اچھا اس دن میں قدرتی گل ایک 40ویں اندر موجود ہے، ساڑے شیخ تی 40 آئی اور اتھے ہی کسی میرے دوست کو خبر آئی تو اس نے آکھا جی گستاخ رسول قتل ہو گیا. اور یہ بڑا ہویا اس وقت بھی، اس نو لوکاں نے اپنے موڈے دوتے چاہ کے باقاعدہ بمایا، اس نو تھانے لے گئے، سارا کچھ کیتا. لیکن بعد معلوم کس سے کچھ ہو رہے حالات رب نو پتا نا جی، سان نہیں پتا کیا حالات ہیں. حقیقت حال تو اللہ جاندا، لیکن جوش وچ آن کے سی ہوش نو نہیں وین دینا. جوش دے وچ آن کے کیا ہویا جی انہاں نو اس نے سارا کچھ کر دیتا. میں اس بندے دی خود آئی ڈی چیک کیتی ہے، او میں نو نام بھول گیا میرا مینیجر صاحب دا، عمران صاحب. میں انہاں دی آئی ڈی چیک کی تھی، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں کئی پوسٹاں شیئر کیتی ہوئی ہیں. کچھ ایسیاں گلاں وچ آ گئیاں کہ جس دی وجہ تو ساڈی تحریک یعنی تحریک لبیک نو بدنام کیتا جا رہا. او کس وجہ تو کیتا جا رہا؟ او جوش والے بندے جڑے ہوندے نا، جڑے جوش وچ آن کے ہوش نہیں رکھدے، او انہاں نو استعمال کرنا شروع کر دیندے. اسی جوش دے نال ہوش نو بھی قائم رکھنا. سمجھ آ گئی میری گل دی؟ اور پھر اسا صرف ووٹاں دی حد تک نہیں رہنا، اے یاد رکھو بھئی اسی ووٹ لینے تے ووٹاں تو بعد نہ، بالکل نہیں. اے ایسی گل ہے ساڈے اوتے ساڈے سب دے اوتے نماز دیہار دے اوتے 5 واری فرض ہے، انج یار گل ہے نا، 5 واری فرض ہے. حج صاحب استطاعت دے اوتے سال دے وچ اپنا زندگی دے 1 واری فرض ہے. روزے سال تو بعد فرض ہیں. اسی طرح زکات صاحب استطاعت دے اوتے سال تو بعد 1 واری ادائیگی فرض ہے. لیکن ختم نبوت دا عقیدہ ایسا ہے جڑا ہر سال دے اوتے ساڈے اوتے فرض ہے. ساتھ ہوتے نگہبانی کرنا ساڈے تے لازم ہے. اور اس عقیدے نو اس نو صحیح مضبوط کرن واسطے اور انہاں غیر مسلماں نو اور بالخصوص انہاں قادیانیاں نو دی جڑ نو ختم کرن واسطے، اس واسطے بہترین طریقہ ہے کہ اسا اتفاق قائم کر کے ساڈی اپنی حکومت ہوے، ساڈے اپنے مقتدر علماء ہوون. اج اسمبلی دے اندر ویکھو، قومی اسمبلی دے اندر کتنے ساڈیاں سیٹاں موجود ہیں. ساڈیاں سیٹاں نہ ہو سن جڑے قانون پاس ہو سن، او اگر بل ایسے پاس ہو گئے جڑے غیر شرعی ہومن تے پھر اس تو او پاکستان تے کیڑا اثر ہو سی. لہذا ماضی قریب دے اندر کئی علماء موجود ہیں، کئی صوفیاء موجود ہیں، کئی اولیاء موجود ہیں اسمبلی دے اندر. لیکن ہن جڑا حالیہ دن جا رہے ہیں اتھے کتنے علماء موجود ہیں، کتنے صوفیاء اور اولیاء موجود ہیں. لہذا ضرورت اس امر دی ہے کہ اسا اتفاق کراں، ساڈے اتفاق نال ہی سارا کچھ ہو سکدی. تانوں کدی یاد ہو سی گل لمبی ہووے نہیں، مشرف نے ایک دور دے اندر ایک موقع وکھایا ہی، مشرف نے موقع وکھایا ہی تے اس دے موقع تو میں یہ اخذ کیتا ہی کہ ایدیاں انگلیاں ساریاں جڑی ہوئیاں تاں واسطے موقع وکھیندا پیا. اے انگلیاں ساریاں کھن گئیاں تے وات اس موقع دے وچ طاقت کوئی نہیں ہونی. اسا موقع بننا آپس دے اندر اتفاق قائم کر کے، آپس دے اندر اتحاد قائم کر کے، آپس دے اندر ایک بھائی چارہ قائم کر کے اسی متفق ہو گئے اسے، اسی متحد ہو گئے اسے، تو پھر دنیا دی کوئی طاقت سنو ہرا نہیں سکدی. اللہ تبارک و تعالی
تاریخ نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اودے کارکنان نو رب حفاظت عطا فرمائے اور اے جڑا انتہائی غلیظ مذہب ہے اے مرزائی ہوئے قادیانی ہوئے احمدی گروپ ہوئے لاہوری گروپ ہوئے سارے ایک کوئی قسم دے بندے ہیں اللہ انہاں نو غرق فرمائے اور نیست و نابود کرے اللہ رب العزت میرے ملک نو ملک پاکستان نو استقام و ترقی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ